سورۃ النمل کی آیت نمبر 83 سورہ نمل کا 7واں رکوع 20ویں پارے کا 3را رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، اور جس دن اٹھائیں گے ہم ہر گروہ میں سے ایک فوج جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتی ہے، یعنی جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑے گروہ کو ہم اٹھائیں گے۔ یہاں فرمایا ممن یکذب بآیاتنا، ان لوگوں میں سے جو ہماری آیتیں جھٹلاتے ہیں جو کہ ہم نے اپنے انبیاء پر نازل فرمائی، جو نبیوں پر آیتیں نازل ہوئیں۔ فوج سے مراد جماعت کثیرہ ہے، یعنی بہت سے لوگ جمع کیے جائیں گے۔ فہم یوزعون، تو ان کے اگلے روکے جائیں گے کہ پچھلے ان سے آ ملیں۔ حتی، یہاں تک کہ اذا جاؤ، جب سب حاضر ہو لیں گے قیامت کے میدان میں، حساب کے موقف میں، تو جب موقف حساب میں یہ سب جمع ہو جائیں گے، قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے میری آیتیں جھٹلائیں؟ ولم تحیطوا بها علما، حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچا تھا اور تم نے ان آیتوں کی پہچان معرفت حاصل نہ کی تھی، بغیر سوچے سمجھے ہی ان آیتوں کا انکار کر دیا۔ اما ذا کنتم تعملون، یا کیا کام کرتے تھے جب تم نے ان آیتوں کو بھی نہیں سوچا، تم بیکار تو نہیں پیدا کیے گئے تھے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، اور بات پڑ چکی ان پر ان کے ظلم کے سبب، یعنی ان کے گناہوں اور کفر کی وجہ سے عذاب ثابت ہو چکا۔ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، تو وہ اب کچھ نہیں بولتے کہ ان کے لیے کوئی حجت اور کوئی گفتگو باقی نہیں ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عذاب ان پر اس طرح چھا جائے گا کہ وہ بول نہ سکیں گے۔ قیامت کے میدان کا ذکر ہے، جب اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں کافروں سے فرمائے گا ان پر عذاب ثابت ہو چکے گا، تو پھر وہ بول نہ سکیں گے۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے رات بنائی کہ اس میں آرام کریں، اور دن کو بنایا مبصرا، دکھانے والا، یعنی دن کو ہم نے روشن بنایا، رات کو اس طرح بنایا کہ اس میں لوگ آرام کریں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور آیت میں بعث بعد الموت پر دلیل ہے، موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر اس آیت میں دلیل ہے، اس لیے کہ جو دن کی روشنی کو رات کی تاریکی سے اور رات کی تاریکی کو دن کی روشنی سے بدلنے پر قادر ہے، وہ مردے کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ نیز انقلاب لیل و نہار سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، رات و دن کے آنے جانے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ان کی دنیاوی زندگی کا انتظام ہے، تو یہ عبث نہیں کیا گیا، بلکہ اس زندگانی کے اعمال پر عذاب و ثواب کا ترتب مقتضائے حکمت ہے۔ اور جب دنیا دار العمل ہے تو ضروری ہے کہ ایک دار آخرت بھی ہو،
وہاں کی زندگانی میں یہاں کے اعمال کی جزا ملے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب اس دنیا کو دارالعمل بنایا، مرتے دم تک ہم عمل کرتے رہیں، تو یہ بھی ضروری ہے کہ ایک اور دار ہو جس میں ہم نے جو اعمال کیا اس کی ہم جزا پائیں، اور وہ دار آخرت ہے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن پھونکا جائے گا سور، اور اس کے پھونکنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے۔ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو گھبرائے جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں۔ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر جسے خدا چاہے، جسے اللہ چاہے۔ یہاں گھبرانے سے مراد ایسا گھبرانا جو سبب موت ہوگا۔ جب سور پھونکی جائے گی، آسمان اور زمین کی ساری مخلوق وہ ہلاک ہو جائے گی۔ تو یہاں گھبرانے سے مراد ایسا گھبرانا جو موت کا سبب ہوگا۔ الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے۔ تو جسے اللہ چاہے گا اور جس کے دل کو اللہ تعالی سکون عطا فرمائے گا، وہ گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ شہداء ہیں جو اپنی تلواریں گلوں میں لٹکائے ہوئے عرش کے گرد حاضر ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، وہ شہداء ہیں اس لیے کہ وہ اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں، فضا گھبراہٹ ان کو نہ پہنچے گی۔ ایک قول یہ ہے کہ نفخے کے بعد حضرت جبریل اور حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی باقی رہیں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب سور پھونکی جائے گی تو زمین و آسمان کے جتنے لوگ ہیں، جتنی مخلوق ہے، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر حضرت جبریل، حضرت میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل باقی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی موت عطا فرمائے گا، اور پھر 40 سال کا فاصلہ ہے ایک روایت کے مطابق دوسری سور میں۔ تو پہلی سور اور دوسری سور کے درمیان 40 سال کا عرصہ ہے، جس میں سب کے لیے فنا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے اور ہمیشہ سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ 40 سال کے بعد حضرت اسرافیل کو زندہ فرمائے گا اور سور کو زندہ فرمائے گا۔ پھر وہ سور میں پھونکیں گے، اور پھر اس دوسری سور پر دوسری مرتبہ پھونکنے پر ساری مخلوق دوبارہ زندہ ہوگی، لوگ پھر دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو زندہ فرمائے گا، سور کو زندہ فرمائے گا۔ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو پھر ساری مخلوق دوبارہ زندہ ہوگی۔